فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن جنگل میں بیٹھا ہوا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ہاتھویں غیبی سے آواز آئی کہ حصول علم فقہ اور دیگر علوم کی طلب کے لیے کچھ رقم لے کر کام چلا لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تنگی کی حالت میں کس طرح قرض لے سکتا ہوں جبکہ میرے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں؟ تو آواز آئی تم قرضہ لو، ادائیگی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سن کر میں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جا کر کہا کہ میں تم سے اس شرط پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے خداوند تعالیٰ سہولت عطا فرما دے تو میں تمہاری رقم ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے رو کر کہا میرے آقا، میں ہر وہ شے پیش کرنے کو تیار ہوں جو آپ طلب فرمائیں۔ چنانچہ میں اس سے ایک مدت تک 1.5 روٹی اور کچھ سالن لیتا رہا، لیکن مجھے یہ شدید پریشانی ہر وقت لاحق رہتی کہ جب میرے اندر استطاعت ہی نہیں تو میں یہ رقم کہاں سے ادا کروں گا۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں جو کچھ ریت میں پڑا ہوا مل جائے اس کو لے کر کھانے والے کا قرض ادا کر دو اور اپنی ضروریات کی بھی تکمیل کرتے رہو۔ چنانچہ جب میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے ریت میں پڑا ہوا سونا نظر آیا، سونے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ملا، جس کو میں لے کر ہوٹل والے کا سارا حساب پورا کر دیا۔ دیکھا آپ نے غوث پاک پر کس طرح سختیاں مصیبتیں آئیں، لیکن آپ صبر سے کام لیتے ہوئے استقامت کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تو اللہ نے آپ کو غیب سے رزق عطا فرما دیا کہ آپ کو اتنا سونا اس ریت میں سے مل گیا۔ یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل فرما کر ان کی آزمائش فرماتا ہے، اگر وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو یہ مصیبتیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندے کا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے عمل کر کے اس مرتبے تک نہ پہنچ سکے تو اللہ عز و جل جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں اپنے مقررہ درجے کو پا لیتا ہے جو اس کا مقام جنت میں ہوتا ہے اور اللہ پاک اسے دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو رب الانام کے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہماری عقل میں جو نہیں آتی۔ کبھی کبھار تو اللہ مصیبتیں نازل فرما کر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے، اور بعض اوقات ان مصائب و آلام کے پیچھے ہماری بدعمالیاں بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی کتاب میں سب سے افضل آیت کی خبر دیتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تم معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا اے علی میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، تمہیں دنیا میں جو بیماری، سزا یا کوئی بلا پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا دے۔ اللہ عز و جل نے جب دنیا میں تم سے گناہ معاف فرما دیے تو وہ اس سے بہت زیادہ حلیم ہے کہ معاف کرنے کے بعد پھر سزا دے۔ جو کچھ ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں، کرتوت شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ بیان کردہ حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ہر ایک کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ شاید میری برائیوں کی سزا، میرے گناہوں کی سزا آخرت کی بجائے دنیا میں دے دی گئی ہو،
اس طرح امید ہے صبر آسان ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے۔ لہذا جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری ہو، بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہوں، تو ہمت نہ ہاریے، ہر موقع پہ صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ اللہ پاک صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی اللہ۔ الحمد